الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں سب لوگ؟ امید کرتا ہوں سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل فالکن اکیڈمی۔ آج اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں لیکچر نمبر 16 اسلامیات 202 کا۔ جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ آپ کی جو بک ہے اسلامیات کی وہ چینج ہو چکی ہے، آپ کی جو ہینڈ آؤٹس ہیں وہ لیٹسٹ آ گئے ہیں، اس کی جو سلیبس ہے وہ چینج ہوا ہے، نیو سلیبس آیا ہے، تو اس لیے آپ کے ساتھ نیو سلیبس کے جو لیکچر 16 ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ آپ نے پرانے لیکچرز اب نہیں لینے کیونکہ وہ ان ایفیکٹو ہو چکے ہیں اور آپ کی جو بک ہے وہ چینج ہو چکی ہے، اس لیے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ نئے سلیبس کے لیکچر آپ نے پڑھنے ہیں۔ اور آپ کے جو فائنل ٹرم کا سلیبس ہے وہ 16 سے شروع ہوگا، لیکچر نمبر 16 سے لے کر 30 تک آپ کے فائنل ٹرم کے لیکچرز ہوں گے۔ تو چلتے ہیں جی، پہلا لیکچر ہے آپ کا فائنل ٹرم کی طرف سے، لیکچر نمبر 16 کیا ہے جی؟ سیرت آف دا ہولی پرافٹ پیس بی اپان ہم، کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے بارے میں یہ پورا لیکچر ہے۔ موڈیول نمبر 1 اور ٹاپک 68 ہے یہ۔ انٹروڈکشن ہے سب سے پہلے کہ انٹروڈکشن ٹو دا سیرہ آف دا ہولی پرافٹ پیس بی اپان ہم، کہ حضرت محمد پیس بی اپان ہم کی جو سیرت ہے اس کا انٹروڈکشن آپ کو وہ بتا رہا ہے۔ میننگ آف دا سیرہ، کہ جو سیرت ہے اس کا مطلب کیا ہے، سیرت کسے کہتے ہیں؟ سیرت از ان اردو اینڈ سیرہ ان عربک، کہ سیرت جو ہوتی ہے اس کو ہم اردو میں سیرت ہوتی ہے اور سیرہ ہوتی ہے عربک میں، عربی میں ہم اس کو سیرہ کہتے ہیں، سیرہ کہتے ہیں اور اردو میں سیرت کہتے ہیں۔ ڈرائیوڈ فرام سیار، یہ ایک سیئر ورڈ ہے، یہ جو سیرت ہے یہ ایک سیئر ورڈ ہے، اس سے نکلی ہے۔ اٹ مینز، اس کا مطلب کیا ہے؟ اٹ مینز ٹو واک، ٹو ٹیک اے پاتھ اور ٹو اڈاپٹ این ایٹیچیوڈ اور اے میتھڈ ایٹسیٹرا، کہ اس کا مطلب ہوتا ہے کیا؟ چلنا یا راستہ دینا یا کسی کے رویے یا میتھڈ کو، طریقہ کار کو اڈاپٹ کر لینا، اختیار کر لینا، تو اس کو سیرت کہتے ہیں، یا سیرت کا یہ مطلب ہے کہ کسی کو راستہ دکھانا یا کسی کا جو رویہ ہے یا جو میتھڈ ہے اس کو اڈاپٹ کر لینا۔ سیرہ از سنگولر، جو سیرہ ہے وہ سنگولر ورڈ ہے، اینڈ اٹس پلورل، اس کا جو جمع ہے وہ سیار ہے، سیار اس کی جمع ہے۔ دس دا میننگ آف سیرہ از اسٹیٹ، یہ ایک حالت ہے۔ میننگ، اگر آپ سیرت کا مطلب سمجھیں تو یہ ایک حالت ہے، ایک رویہ ہے، ایک میتھڈ ہے، ایک گیٹ، کریکٹر، ٹریٹ، خوبی یا ایک عادت۔ تو یہ سارے سیرت کے میننگ ہے کہ یہ کسی کا رویہ ہو سکتا ہے، کسی کا میتھڈ ہو سکتا ہے، کسی کا کردار ہو سکتا ہے، کسی کی خوبیاں ہو سکتی ہیں اور کسی کی عادات ہو سکتی ہیں، ان کو آپ سیرہ کہہ سکتے ہیں، لفظی مطلب اس کا یہ ہے۔ ان دا ہولی قرآن، قرآن پاک کے اندر دا ورڈ کریکٹر از یوزڈ ان دا میننگ آف کریکٹر اینڈ کنڈیشن، کہ جو قرآن پاک ہے اس کے اندر جو ورڈ، جو کریکٹر کا لفظ، کردار کا جو لفظ ہے وہ کردار اور کنڈیشن دونوں کے صورت میں یوز ہوتا ہے، کہ جو قرآن پاک کے اندر جب آپ کردار کی بات کرتے ہیں تو وہ اس کے اندر کردار، آپ کا جو کردار ہے اور آپ کی جو کنڈیشن ہے ان دونوں کو کے لیے وہ استعمال ہوتا ہے، خوبیوں کے لیے، ٹھیک ہے۔ وی ول ریٹرن اٹ، مثال کے طور پر آگے اس نے ایک آیت کا حوالہ دیا ہے، آیات آپ خود پڑھ سکتے ہیں، میں ان کا صرف مطلب پڑھوں گا۔ وی ول ریٹرن اٹ ٹو اٹس فارمر کنڈیشن، کہ ہم اسے اس کی اصل حالت میں، پہلی حالت میں پہنچا دیں گے، یہ اس کا مطلب ہے۔ یہ جو آیت آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے، اکارڈنگ ٹو پروفیسر عثمان خالد یورش، یہ ایک پروفیسر تھے عثمان خالد یورش، یہ کہتے ہیں کہ سیرت از دا نیم آف ڈیفائننگ دا لائف کنڈیشنز، موریلٹی اینڈ پریکٹسز آف پروفٹ محمد پیس بی اپان ہم، کہ اکارڈنگ ٹو پروفیسر صاحب جو سیرت ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ڈیفائن کرتی ہے لائف کنڈیشنز کو، لائف کی حالات کو، آپ کی لائف کے اندر آپ کی موریلٹی کو، اور جو پریکٹسز تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو عادات تھیں، جو اطوار تھے، جو لائف گزارنے کے طریقے تھے، ان کا مطلب سیرت ہے۔ مثال کے طور پر آپ ایک مسلمان ہیں، آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ سیرت کیا ہے، آپ پڑھتے رہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عادات تھیں، جو زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے، جو کام انہوں نے کیے، ان سب کو سیرت کہتے ہیں اور ان کو ہم نے فالو کرنا ہوتا ہے۔ تو سیرت کا مطلب یہی ہے کہ جو پریکٹسز تھی، جو کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے، جو ان کے موریلٹی تھی، ان کے جو ایک لائف گزارنے کا طریقہ تھا، ان کے جو اقدار تھے، ان کو سیرت کہتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ سیرت کا آپ کو میننگ کلیئر ہونا چاہیے۔ اس کے بعد آگے جی، سورسز آف دا پروفٹ پیس بی اپان ہم بایوگرافی، کہ اگر ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بایوگرافی کے بارے میں جاننا ہے تو وہ کون کون سے سورسز ہیں جن سے ہم جان سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جان سکتے ہیں، وہ کون کون سے؟ اگر ہم نے بایوگرافی جاننی ہے تو اس کے سورسز کیا ہوں گے؟ سورسز ہیں، دا سورسز آر دا بکس۔ آپ کو پتہ ہے کہ سب سے پہلا سورس جو ہوتی ہیں کسی بھی
چیز کے بارے میں جاننے کے لیے یا کسی بھی شخصیت کے بارے میں جاننے کے لیے تو وہ کتابیں ہوتی ہیں جو اس دور میں لکھی جاتی ہیں تاکہ تاریخ ان میں محفوظ ہو جاتی ہے. دا سورسز آر دا بکس ان وچ اے پیس آف نالج از فرسٹ ڈسکسڈ اور انفارمیشن آن سم پرٹیکولر سبجیکٹ از فرسٹ کلیکٹڈ ان اٹ. کہ سب سے پہلا سورس جو ہوتی ہے وہ کتابیں ہوتی ہیں جن کے اندر مختلف انفارمیشن کو ڈسکس کیا جاتا ہے اور مختلف انفارمیشن کو کلیکٹ کیا جاتا ہے. The primary source of information about a historical figure will be a book or books written during his life or in the subsequent period in which as much material as possible has been gathered or scholarly work and research have been done for the collection of relevant material. کہ کسی بھی شخصیت کے بارے میں اگر جو پرائمری سورس ہوتا ہے انفارمیشن کا کسی بھی ہسٹری کے بارے میں اگر آپ نے جاننا ہے کہ کسی بھی فگر کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں تو سب سے جو پہلا سورس ہوگا وہ بکس ہوں گی جو اس ٹائم میں لکھی جا رہی ہوں گی. ان کے اندر آپ کو کافی سارا مٹیریل مل جائے گا کہ اگر آپ کسی شخصیت کے بارے میں پیچھے ہسٹری میں جاننا چاہتے ہیں تو اس دور میں جو کتابیں لکھی جا رہی ہوں آپ ان کو پڑھ کر ان سے آپ یہ انفارمیشن لے سکتے ہیں. تو جو پرائمری سورسز ہے وہ پہلا سورس ہے وہ بکس ہوتی ہیں جو اس ٹائم میں لکھی جاتی ہیں. آگے جی دا قرآن از دا فرسٹ اتھینٹک سورس آف دا پروفٹ لائف. کہ جو قرآن پاک ہے وہ سب سے اتھینٹک سورس ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کے بارے میں جاننے کے لیے. سب سے پہلا سورس جو ہے وہ قرآن پاک ہے. دا اتھینٹک بایوگرافرز آف دا لائف اکاؤنٹس آف پروفٹ پیس بی اپان ہم ہیو ڈکلیئرڈ دا قرآن ایز دا مین سورس آف دا بایوگرافی آف دا پروفٹ پیس بی اپان ہم. کہ سب سے پہلا جو سورس ہے جو بایوگرافرز ہیں انہوں نے اتھینٹک سورس کہا ہے کہ جو قرآن پاک ہے وہ سب سے پہلا اتھینٹک سورس ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننے کے لیے. دا بایوگرافرز ہیو فاؤنڈ دا بایوگرافی آف دا پروفٹ پیس بی اپان ہم ان دا پرسپیکٹو آف کرونالوجیکل آرڈر آف دا قرآنک ورسز اینڈ شان نزول بیک گراؤنڈ آف دا ریلیویشن آف دا قرآنک ورسز. تو جو بایوگرافرز ہیں انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے ایک کرونالوجیکل آرڈر میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننے کے لیے ایک آرڈر ترتیب دیا کہ آپ نے کس طرح قرآنی آیات سے آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننا ہے. اٹ از اے فیکٹ دیٹ دا ہولی قرآن واز ریویلڈ اسٹیپ بائی اسٹیپ ان دا ڈفرینٹ سرکمسٹانسز اینڈ ایونٹس. کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ جو قرآن پاک ہے وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ نازل ہوا ہے مختلف کنڈیشن کے اوپر اور مختلف ایونٹس کے اوپر اینڈ کنٹینیو ٹو گائیڈ دا پروفٹ پیس اپان اینڈ ہز امہ. تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اسٹیپ بائی اسٹیپ قرآن پاک اتارا گیا ہے تاکہ وہ اپنی امت کو گائیڈ کر سکیں. ٹھیک ہو گیا. تو پہلا جو سورس ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننے کے لیے وہ قرآن پاک ہو گیا کیونکہ آپ نے سورسز کے بارے میں بتانا ہے کہ کسی بھی پہلے تو جو پرائمری سورس ہوتا ہے نا کسی چیز کے بارے کسی شخص کے بارے میں جاننے کے لیے وہ کتابیں ہوتی ہیں. کتابوں سے آپ کو ہسٹری کا نالج ملتا ہے کہ فلاں بندے کی کیا ہسٹری ہے. تو سب سے پہلے اور کتابوں میں پھر آ جائیں تو سب سے پہلا جو سورس ہو گیا وہ ہو گیا قرآن پاک. تو دوسرے کی طرف آتے ہیں تو پھر دوسرا ہے جی ایگریسز یا تفسیر آف قرآن, بکس آف حدیث, انٹرپریٹیشن آف حدیث, بکس آف مغازی اینڈ سیریا, مغازی اینڈ سرایا. تو یہ وہ مختلف کتابیں ہیں کہ اس کے بعد قرآن پاک پہلا سورس تو ہو گیا قرآن. اس کے بعد دوسرے سورس کی وہ بات کر رہا ہے کہ قرآن کی تفسیر کی جو کتابیں ہو گئیں یا جو حدیث کی کتابیں ہو گئیں یا جو حدیث کی انٹرپریٹیشن کی کتابیں ہو گئی یا جو یہ انہوں نے 2 بکس بتائیں گے مغازی اور سرایا کی جو کتابیں ہوں گی یا مختلف جو کہ بکس آف شمائلیز ایٹریبیوٹس آف دا پروفٹ شمائل, بکس آف پروفس آف پروفٹ اینڈ میراکلز, دلائل و ثبوت اور معجزات کی کتابیں ہوں گی. تو یہ مختلف کتابیں ہیں قرآن کے بعد جو اس نے بتایا ہوا ہے کہ پری اسلامک لٹریچر ہو گیا. تو یہ ساری وہ کتابیں ہیں جن سے ہم سیرت کے بارے میں جان سکتے ہیں. پہلا قرآن ہے, قرآن کے بعد ہم قرآن کی تفسیر ہو گئی, حدیث کی بک ہو گئی یا یہ مختلف جو کتابوں کا اس نے ذکر کیا ہوا ہے. ان ساری کتابوں سے ہمیں سیرت کے بارے میں پتہ چلتا ہے. ہم آپ وسلم کی سیرت کے بارے میں پڑھ سکتے ہیں ان کتابوں کو جاننے کے لیے. آگیا جی یہ تو ہے سورسز کہ کیا وہ کون سے ذرائع ہیں جن سے ہم سیرت کے بارے میں جان سکتے ہیں, آپ وسلم کی لائف کے بارے میں ہم جان سکتے ہیں, بایوگرافی کے بارے میں ہمیں یہ کتابیں پڑھ کے ہم علم حاصل کر سکتے ہیں. تو دا امپورٹنس آف پروفٹ بایوگرافی فار مسلم, یہ تو ہو گئے سورسز. ابھی وہ پوچھ رہے ہیں کہ بھائی اس کی ضرورت کیا ہے, اس کی کیا اہمیت ہے, مسلمانوں کے لیے کیوں ضروری ہے کہ وہ پروفٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بایوگرافی کے بارے میں جانیں, یہ کیوں ضروری ہے. یہ آپ کو بتائے گا جی. ریلیجیس ٹیچنگ بیسیکلی کنسسٹ آف 2 تھنگز, کہ جو اسلامی تعلیمات ہیں وہ بیسیکلی 2 چیزوں پہ بنیاد ہوتی ہے ان کی, دو چیزوں پہ وہ مشتمل ہوتی ہے. پہلی ہے قرآن مجید, دوسری ہے سنت آف دا پروفٹ پیس بی اپان ہم, دوسری ہوتی ہے سنت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. 2 چیزوں پہ اسلام کی جو تعلیمات ہے وہ قائم ہے. یہ امپورٹنٹ کویسچن ہے, اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے. دا ڈیوائن ورڈ وچ مینس دا ہولی قرآن واز ریسیوڈ ان دا لینگویج آف ہولی پروفٹ پیس بی اپان ہم, کہ جو لفظ قرآن ہے جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ جو قرآن پاک ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں اتارا گیا ہے
تاکہ اٹس ایکسپلینیشن اینڈ ڈیٹیلز آر ریسیوڈ فرام دا پروفٹ پیس بی اپان ہم، اور اس کی جو ایکسپلینیشن اور ڈیٹیلز ہیں وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائی گئی ہیں. دیر فار اٹ از ناٹ پاسبل ٹو نو دا ریلیجن وداؤٹ دا اویئرنیس آف دا کریکٹر آف دا پروفٹ پیس بی اپان ہم. اس لیے قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے یا اسلام کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم آپ وسلم کے کریکٹر کے بارے میں جانیں، یا ہمیں آپ وسلم کے بارے میں مکمل طور پر علم ہو، تبھی ہم ریلیجن کو جان سکیں گے، کیونکہ ریلیجن ہمارے تک پہنچا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو. اس لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہمیں آپ وسلم کی کردار اور آپ وسلم کی زندگی کے بارے میں ہم جانتے ہوں، تبھی ہم ریلیجن کو، اپنے مذہب کو سمجھ سکتے ہیں. دا لائف آف دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم از دا اونلی پریکٹیکل فارم آف لو آف اینڈ اوبیڈینس ٹو گاڈ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی وہ واحد پریکٹیکل فارم ہے اللہ تعالیٰ کی محبت اور اوبیڈینس کی، اور تاکہ آپ وسلم کی جو زندگی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی اور اللہ تعالیٰ کی پیار کی ایک پریکٹیکل فارم ہے. اس لیے ہمیں ان کو اس کے بارے میں جاننا ضروری ہے اگر ہم اللہ تعالیٰ کی اوبیڈینس اور لو حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو آگے ایک آیت دی ہوئی ہے، اس کا آپ ترجمہ بھی پڑھ سکتے ہیں کہ ہو ایور اوبیز دا میسنجر بلیسنگز اینڈ پیس بی اپان ہم اوبیز بٹ اللہ انڈیڈ، کہ جس نے آپ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی. یہ اس کا ترجمہ ہے، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. اس لیے ضروری ہے کہ اگر آپ اللہ کی اطاعت کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا ضروری ہے. دا ہولی قرآن has clearly declared obedience to the prophet peace be upon him as the only meaning of obtaining divine guidance. کہ اگر ہم چاہتے ہیں، قرآن پاک میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا یا اللہ تعالیٰ کی گائیڈنس حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اوبے کرنا پڑے گا، ان کی آپ کو اطاعت کرنا ضروری ہے. تو اس کو آپ آیت کی ترجمہ آپ پڑھ سکتے ہیں کلیئرلی. اس میں مقصد آپ کو یہی ہے کہ آپ کو حضرت آپ وسلم کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے. جب آپ وسلم کی اطاعت کریں گے تو تبھی آپ کو اللہ کی اطاعت حاصل ہوگی. The life of Prophet peace be upon him is an external example of moral perfection for humanity. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ وسلم کی جو زندگی ہے وہ ایک اسوہ حسنہ ہے تمام لوگوں کے لیے، ایک مثال ہے. ٹھیک ہو گیا. So the achievement of good morals and perfection in it is not possible without guidance from his noble character. تو اس لیے کہ اگر آپ اپنے مورائل کو، اپنے جو اعمال ہیں ان کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو آپ حضرت وسلم کی جو اقدار ہیں، جو کریکٹر ہیں، اس کو آپ اچھے طریقے سے سمجھیں اور اس سے گائیڈنس آپ لے سکتے ہیں. تو تاکہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ تمام انسانیت کے لیے ایک مشعل راہ ہے، مشعل راہ آپ کہہ سکتے ہیں. دا بایوگرافی آف دا پروفٹ از دا اونلی وے فار مین کائنڈ ٹو مین نالج اینڈ ٹو گین نالج اینڈ نالج آف دا ٹروتھ. کہ سچ کا علم حاصل کرنے کے لیے آپ وسلم کی ہی وہ بایوگرافی ہے جن کے ذریعے انسانیت فلاح پا سکتی ہے ان کے بارے میں پڑھ کر. ٹھیک ہو گیا. یہ آپ نے ان آیات کو ایک دفعہ آپ نے پڑھ لینا ہے. ٹھیک ہو گیا. آگے ہے جی برتھ آف دا ہولی پروفٹ پیس بی اپان ہم، کہ آپ وسلم کی پیدائش کے بارے میں ہے کہ ارحسات ایونٹس ہوتے ہیں دیٹ اپیئرڈ ایز پریکرسرز ٹو دا برتھ آف دا ہولی پروفٹ پیس بی اپان ہم. مختلف ایونٹس آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ وسلم کی لائف پیدائش سے لے کر آگے پوری زندگی تک جو ایونٹس ہوئے وہ آپ کو بتا رہا ہے. کہ حضرت آمینہ رضی اللہ عنہا the mother of the prophet peace be upon him said that at the time of birth she felt that a light emitted from him. جب آپ وسلم کا پیدائش ہوئی تو جو آپ کی والدہ تھی حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا، انہوں نے محسوس کیا کہ ان کے اندر سے ایک نور نکلا ہے، جو کہ جس کی روشنی سے جو سیریا کے جو the places of Syria could be seen at the time of his birth. اتنی روشنی تھی کہ جو سیریا کی مقام تھے وہ کمپلیٹلی نظر آ رہے تھے. اینڈ ہی واز کمپلیٹلی کلین، اور وہ مکمل طور پر پاک صاف تھے جب وہ پیدا ہوتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات ہو رہی ہے. تو بیسیکلی ان کی نور کے بارے، ان کی پیدائش کے بارے میں بتا رہا ہے کہ ایٹ دا ٹائم آف دا برتھ آف دا پروفٹ پیس بی اپان ہم، ان کی پیدائش کے موقع پر دا 14 پلرز آف دا ہاؤس آف شورز کسرا کے جو فیل ڈاؤن ہو گئے تھے. جب آپ وسلم کی پیدائش ہوئی تو جو 14 پلر تھے جو کسرا کا گھر تھا وہ گر گئے تھے. دا گریٹ فائر پلیس آف دا جو مجسوس کا ایک آتش کدہ مشہور ہے وہ ٹھنڈا پڑ گیا تھا. اتنے بران رحمت تھے آپ وسلم دنیا کے لیے، اتنی آپ کی رحمت تھی کہ جو آتش کدہ برسوں سے وہ آگ جل رہی تھی وہ ٹھنڈی ہو گئی تھی. آگے ڈیٹ آف برتھ آپ نے یاد رکھنی ہے کہ آپ وسلم کی ڈیٹ آف برتھ کیا ہے. دا ڈیٹ آف برتھ آف دا پروفٹ پیس بی اپان ہم از 12 ربیع الاول، 12 ربیع الاول ہے. 22 اپریل از 571 AD. تو یہ آپ نے اچھے طریقے سے یاد رکھنی ہے، یہ آپ کے MCQs میں آئے گی. اکارڈنگ ٹو دا گریگورین کیلنڈر، اکارڈنگ ٹو ہندی کیلنڈر اٹ واز 1 جیٹھ 628 بکرمی.
تو یہ ساری ڈیٹس آپ نے اچھی طریقے سے یاد رکھنی کہ آپ وسلم کی ڈیٹ آف برتھ کیا تھی. اگے ٹائم آف برتھ، ٹائم کیا تھا؟ دا پروفٹ پیس واز بارن سون آفٹر دا ارلی مارننگ. آپ ارلی مارننگ پیدا ہوئے تھے، 4:20 تھے AM کے، اور مکہ آن دیٹ ڈے، اور مکہ کے اندر آپ پیدا ہوئے تھے. تو یہ آپ نے ٹائم بھی یاد رکھنا ہے کہ آپ کس ٹائم پہ پیدا ہوئے تھے. اور برتھ پلیس بھی آپ نے اچھی طریقے سے یاد رکھنی ہے. دا برتھ پلیس آف دا پروفٹ مکہ، مکہ میں آپ پیدا ہوئے تھے. از اے ویل نون ہاؤس لوکیٹڈ نیئر دا حرم کعبہ. تو آگے وہ سارا لکھا ہوا ہے، لیکن مین چیز یہ ہے کہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ آپ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے تھے اور کس ٹائم پیدا ہوئے تھے اور ڈیٹ آف برتھ ان کی کیا تھی. یہ ان چیزوں کو آپ نے یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہو گیا. آگے جی نیم آف دا محمد پیس بی اپان ہم. آپ وسلم کا نیم کس نے رکھا تھا؟ دا گرینڈ فادر آف دا پروفٹ پیس بی اپان ہم سجیسٹ ہز نیم محمد پیس بی اپان ہم. کہ جو آپ کے دادا تھے انہوں نے آپ کا نام سجیسٹ کیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا نام رکھا جائے. محمد از ڈیرائیوڈ فرام حمد. محمد جو ہے وہ حمد سے نکلا ہے. حمد مینز ٹو پریز، دعا کرنا. کہ حمد کا مطلب ہوتا ہے تعریف کرنا کسی کی. محمد از دا پیسو فارم آف ناؤن وچ مینز ہی ہو از ٹو بی پریز ابنڈنٹلی اینڈ ریپیٹڈلی. تو آپ نے محمد کس حمد سے نکلا ہے اور اس کے معنی کیا ہے، یہ آپ نے اچھی طریقے سے یاد کر لینے ہیں. آگے جی نرسنگ اینڈ انفینسی، کہ آپ کی نرسنگ اور انفینسی میں یا آپ کی چھوٹے ہوتے ہوئے آپ کو کس طرح آپ بڑے ہوئے وہ آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کو بتائے گا. فیڈنگ این انفینٹ از کالڈ نرسنگ، کہ کسی چھوٹے بچے کو دودھ پلانا، فیڈ کرنا، یا اس کو نرسنگ کہتے ہیں. دیر آر مینشن آف 6 women انکلوڈنگ دا ریئل مدر آف دا پروفٹ پیس بی اپان ہم ہو نرسڈ ہم. تو جیسا کہ کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ 6 عورتیں تھیں جن میں آپ وسلم کی والدہ ماجدہ بھی تھیں، جنہوں نے آپ وسلم کو نرس کیا تھا، جنہوں نے آپ کو فیڈ کیا تھا. تو وہ ساری آپ نام لکھے ہوئے ہیں، یہ نام آپ نے یاد رکھنے. حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا ہو گئی، ابو لہب، کنکوبائن صوبیہ. اس کے بعد 3 women آف بنو سلیم ٹرائب کی تھیں، اینڈ 3 were named عطاکہ، اور ان کا نام عطاکہ تھا. اور خلا بنت المنظر، تو یہ ایک عورت تھی. اس کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ، فل نیم واز حلیمہ بنت ابی دویب. ہر ہسبینڈ نیم واز، تو ان کے ہسبینڈ کا نام بھی لکھا ہوا ہے حارث بن عبد العزا. تو یہ ان کے ہسبینڈ کا نام ہے، اور ان کا تعلق کیا تھا؟ ٹرائب واز بنو سعد بن بکر. تو یہ ان کے قبیلے کا نام تھا. تو یہ وہ ساری عورتیں تھیں جنہوں نے آپ وسلم کو نرس کیا تھا. تو یہ 6 عورتیں، ان کا نام آپ نے اچھی طریقے سے یاد رکھ لینے ہیں. ٹھیک ہو گیا. نیکسٹ ہے دا آنر آف ہز کیئر. تو ان کی دیکھ بھال کی جو آنر تھا وہ کس کو ملا تھا؟ ایمن واز دا نرس آف دا ہولی پروفٹ پیس بی اپان ہم ہو ٹوک کیئر آف دا پروفٹ پیس ان مکہ. تو ایمن نرس تھی آپ وسلم کی جنہوں نے آپ وسلم کا مکہ میں خیال رکھا تھا. وین پروفٹ پیس بی اپان کیم ٹو حضرت حلیمہ ڈاٹر شیما ٹوک کیئر آف ہم. لیکن جب آپ وسلم حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے تو حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا کی جو بیٹی تھی جن کا نام شیما تھا، انہوں نے آپ وسلم کی دیکھ بھال کی تھی. تو یہ ہو گیا آپ کی پوری ایک ہسٹری آپ کو بتا رہا ہے. آگیا جی ماڈیول نمبر 3 فوسٹر کیئر رضاعت آف دا پروفٹ پیس بی اپان ہم. کہ آگے وہ رضاعت کے بارے میں بتا رہا ہے کہ آپ وسلم کی فوسٹر کیئر کیسے ہوئی تھی. ریزن آف دا فوسٹر کیئر کا وجوہات کیا ہیں، کہ دیکھ بھال کی کیا وجوہات ہیں. عربز پریفر، جو عربوں میں ایک روایت تھی کہ وہ اپنے بچوں کو پیور انوائرمنٹ میں، خاص طور پر گاؤں میں، وہ ان کی خواہش ہوتی تھی کہ وہ ان کے بچے جو ہیں وہ گاؤں میں بڑے ہوں، ان کو گاؤں میں وہ تربیت ان کی ہو. یہ عربوں کی خواہش تھی. تو اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ وسلم کی جو وہ چاہتے تھے عربی قبائل کے آپ کی بھی دیکھ بھال کسی گاؤں میں ہو. عرب پریفر ٹو ریز دیئر چلڈرن ان دا پیور انوائرمنٹ آف ولیج. کہ وہ چاہتے تھے کہ ان کی جو بچے، ان کی جو پرورش ہے وہ گاؤں کے اندر ہو. اٹ واز کامن ٹو ریز اینڈ ایجوکیٹ چلڈرن ان دا رورل ٹرائبس بیکاز آف دیئر لینگویج اسکلز دیٹ کوڈ اٹین فرام دیئر بنو سعد. تو ان کی خواہش ہوتی تھی کہ جو شہروں میں رہتے تھے ٹرائبز، ان کی خواہش ہوتی تھی کہ جو ان کے بچے ہیں وہ جا کے دیہاتوں کے اندر ان کی جو پرورش ہو، تاکہ وہ جو اچھی لینگویج سکلز ہیں یا جو ان کی روایات ہیں وہ اچھی طریقے سے سیکھ سکے. بنو سعد ٹرائب تھا ایک جو کہ اس کام کے لیے فیمس تھا، کیونکہ وہ ایک نوبل، ویلیویبل اور ہیومن کوالٹیز ان کے اندر بہت زیادہ تھی. تو وہ بچوں کی دیکھ بھال کے لیے مشہور تھا کہ وہ بچوں کو اچھی جو کوالٹیز ہیں وہ سکھا سکتا ہے. تو پرورش کے لیے وہ ایک مشہور قبیلہ تھا. تو ایٹ دا بگننگ آف دا اسپرنگ کے آغاز میں، اکارڈنگ ٹو ٹریڈیشن، روایات کے مطابق، دا وومن آف بنو سعد کیم ٹو دا مکہ. تو بنو سعد کی ایک عورت ہوتی ہے، وہ بچوں کو اڈاپٹ کرنے کے لیے مکہ میں تشریف لاتی ہیں. اور ونس آف دیم حضرت حلیمہ واز انٹرسٹڈ. تو ان میں سے ایک حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا پہ ٹرسٹ کیا جاتا ہے اور ان کو ایک رسپانسبلٹی دی جاتی ہے کہ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جائیں اور ان کی آپ دیکھ بھال کریں، ان کی آپ نوش نما کریں، جو کہ ان کے لیے ایک.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھ بھال کی ذمہ داری ان کو دی جاتی ہے، جو کہ بعد میں ان کے لیے ایک بہت بڑی بلیسنگ کی ایک فارم بن جاتی ہے، ان کے لیے بہت بڑا کرم ان پہ ہو جاتا ہے. ود دا بلیسڈ ارائیول آف حضرت حلیمہ ایٹ بنو سعد بلیسنگ فرام گاڈ بگین ٹو. اور جب آپ وسلم کو لے کر وہ جاتی ہیں حضرت حلیمہ اپنے قبیلے کے اندر، تو ان کے جو جانور ہوتے ہیں وہ موٹے تازے ہو جاتے ہیں، ہیلدی ہو جاتے ہیں، ان کی دولت میں اضافہ ہو جاتا ہے، ان پہ اللہ تعالیٰ کی خاص نظر کرم ہو جاتی ہے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں. اور ان کے جو دودھ دینے والے جانور ہوتے ہیں وہ زیادہ دودھ دیتے ہیں، مطلب ان کی ایک ان پہ اللہ تعالیٰ کی ایک خاص رحمت ہو جاتی ہے آپ وسلم کی آمد سے، کیونکہ آپ رحمت للعالمین ہیں پور دنیا کے لیے، تو اس لیے آپ ان کی قبیلے پہ ایک خاص رحمت نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں آپ وسلم کی آمد سے. دا گروتھ آف دا ہولی پرافٹ پیس واز کمپلیٹلی ڈفرنٹ فرام دیٹ آف دا نارمل چلڈرن. آپ وسلم کی جو پیدائش تھی وہ باقی تمام جو نارمل بچے ہوتے ہیں ان سے مختلف تھی، کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں. ان حضرت حلیمہ ہاؤس ہی اسٹارٹیڈ واکنگ آن ہز ہینڈ اینڈ فیٹ ان دا سیکنڈ منتھ. تو دوسرے مہینے میں آپ نے چلنا پھرنا شروع کر دیا تھا. ان دا تھرڈ منتھ اسٹینڈنگ، اور تیسرے مہینے میں آپ کھڑے ہو گئے تھے. اور 4 منتھ میں آپ نے دیوار کے کنارے سے دیوار کو پکڑ کر چلنا شروع کر دیا تھا. ان دا 5th منتھ وداؤٹ اینی سپورٹ، اور 5ویں مہینے میں بغیر سپورٹ کے آپ چلنا شروع ہو گئے تھے. ان دا 8th منتھ ہی بگین ٹو اسپیک، اور 8ویں مہینے میں آپ بولنا شروع ہو گئے تھے. اینڈ ان دا 9th منتھ، اور 9ویں مہینے میں آپ نے اچھے طریقے سے بولنا شروع کر دیا تھا. تو آپ وسلم کی جو پیدائش تھی وہ باقی بچوں سے آپ مختلف تھے. آفٹر 2 years، 2 سالوں کے بعد حلیمہ براٹ بیک دا پروفٹ. تو حضرت آمینہ رضی اللہ عنہا، تو 2 سال کے بعد جو حضرت حلیمہ تھی وہ آپ وسلم کو واپس حضرت آمینہ رضی اللہ عنہ کے پاس لے کے آئیں. بٹ بیکاز آف دا بلیسنگ آف دا آپ وسلم کی جو معجزات سے ان کی وجہ سے ہی ریکویسٹڈ ٹو کیپ ہم فار مور ٹائم، وہ انہوں نے ریکویسٹ کی تھی آپ ان کو تھوڑا ٹائم اور رکھیں، وچ بعد ایکسیپٹڈ بائی حضرت آمینہ، جو کہ حضرت آمینہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے ایکسیپٹ کر لی گئی. تو ایٹ دا فیسٹیول آف بنو سعد، ایک بنو سعد کا جو فرسٹ فیسٹیول تھا، جو تہوار تھا، اس کے موقع پر ایک پریسٹ تھا، اس نے آپ وسلم کو پہچان لیا کہ آپ بڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کے نبی بنیں گے، اور اس نے پھر لوگوں کو اکسانا شروع کر دیا کہ آپ وسلم کو قتل کر دیجیے، نعوذ باللہ. تو یہ مختلف سازشیں چلتی رہی. مین وائل دا سپلٹنگ آف چیسٹ، شق صدر جو ایک انسیڈنٹ ٹوک پلیس ہوا، جس پہ آپ وسلم کا جو چیسٹ مبارک ہے اس کو چاک کیا گیا، اور پھر اس کو کلوز کر دیا گیا. بیسیکلی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے آئے تھے جنہوں نے آپ وسلم کے دل میں تمام جو برائیاں تھیں ان کو صاف کر دیا، اور آپ وسلم کے جو دل ہے ان کو ایک ایول فری کر دیا تھا. تو یہ ایک انسیڈنٹ شق صدر کا ایک انسیڈنٹ ہوا تھا، جس میں آپ وسلم کی جو چیسٹ مبارک ہے اس کو چاک کر کے اس میں سے جو برائی وغیرہ تھی ان کو ختم کر دیا تھا. تو یہ سارے واقعات آپ نے اچھے طریقے سے یاد رکھنے ہیں. ڈیتھ آف حضرت آمینہ، حضرت آمینہ رضی اللہ عنہ کی ڈیتھ کے بارے میں آپ بتا رہے ہیں. ہولی پرافٹ واز 6 years old، آپ 6 سال کے تھے جب آپ اپنی مدر کے ساتھ ٹریول کر رہے تھے. اینڈ ایمن ٹو مدینہ، جب آپ مدینہ کی طرف سفر کر رہے تھے، آن دا وے ہی وزٹڈ دا گریو آف ہز فادر حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ ایٹ دیٹ ٹائم مدینہ واز کالڈ یثرب. تو جب آپ سفر کر رہے تھے تو پھر آپ نے اپنے جو فادر ہیں حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ، ان کی قبر پہ آپ نے حاضری بھی دی، اور جو کہ مدینہ جو اس وقت وہ اس کو یثرب کہتے تھے، واز کالڈ یثرب ایٹ دیٹ ٹائم مدینہ واز کالڈ. اور مدینہ کا جو نام تھا وہ یثرب تھا اس وقت. دا ہولی پرافٹ پیس along with his mother حضرت آمینہ اسٹیڈ ایٹ دارالنابغہ ان یثرب فار اباؤٹ اے منتھ. تو آپ وسلم تھے وہ اپنی والدہ حضرت آمینہ کے ساتھ 2 مہینے تک تقریباً اسٹیڈ ایٹ ان فار اباؤٹ اے منتھ، 1 مہینے کے لیے یثرب کے اندر رہے تھے، جو دارالنابغہ کے اندر رہے تھے. ہی پیس کیم بیک ٹو مکہ ود ام ایمن ٹو حضرت عبد المطلب. تو پھر آپ وسلم جو ہیں وہ ام ایمن کے ساتھ مکہ کی طرف واپس آ گئے تھے، حضرت عبد المطلب کی طرف. مکہ لائف آف دا ہولی پرافٹ. پھر مکہ کی جو زندگی ہے اس کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہے کہ حضرت ابو طالب ہیز اسپیشل لو فار دا ہولی پرافٹ. آپ وسلم کے جو حضرت عبد المطلب تھے ان کا خصوصی پیار تھا آپ کے لیے. ہی واز دا اونلی سائن آف، کیونکہ وہ اپنے باپ کی آپ وسلم جو تھے اپنے باپ کی ایک نشانی تھی آخری، بیکاز آف وچ ہی واز ویری ڈیئر ٹو گرینڈ فادر، اس لیے وہ اپنے دادا کو بہت زیادہ پیارے تھے. حضرت عبد المطلب واز آلسو اویئر آف دا بلیسنگ اینڈ نوبیلٹی آف دا پرافٹ. اس کے ساتھ جو حضرت عبد المطلب تھے ان کو ان کی جو نوبیلٹی اور بلیسنگس تھی آپ وسلم کی ان کے بارے میں بھی پتہ تھا، اس لیے بھی وہ زیادہ پیارے تھے آپ وسلم حضرت عبد کے دادا کو. حضرت عبد المطلب be quoted through Abu Talib, the uncle of Prophet, about the Prophet that after him he will be responsible for the. تو جو آپ کے دادا تھے انہوں نے آپ کے جو چچا ہیں حضرت ابو طالب ان کو کہا تھا کہ ان کے بعد وہ آپ وسلم کی دیکھ بھال کریں گے. تو دا بلیسڈ ایج آف دا ہولی پرافٹ واز 8 years 2 months and 10 days when حضرت عبد المطلب پاسڈ اوے. اور جب ان کے دادا کا انتقال ہوا تو آپ وسلم کی عمر وہ تھی 8 سال 2 مہینے اور 10 دن. اس کو بھی امپورٹنٹ کوشچن، اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے. تو آگے جی پرافٹ انڈر دا کیئر آف حضرت ابو طالب. اس کے بعد حضرت ابو طالب کی کیئر کے اندر آپ وسلم آ گئے اور انہوں نے آپ کا خیال رکھا. پھر کیا ہوا، ہی کنسیڈر ہم ون آف، اور انہوں نے اپنے بچوں کی طرح آپ وسلم کی دیکھ بھال کی. اس کے ساتھ ہی کیپٹ
اور اس کے بعد ہی ڈیفائنڈ ہم فار مور دین 40 ایئرز، اور اس نے جو حضرت آپ کے چچا تھے حضرت ابو طالب، انہوں نے آپ کو 40 سال تک آپ کا دیکھ بھال کی. اور پھر ہی کیپٹ فرینڈشپ اینڈ انمیٹی ود پیپل فار ہز سیک، تو اس نے آپ مطلب دشمنی یا دوستی لوگوں کے ساتھ آپ سلم کی خاطر رکھی. فرسٹ ٹرپ، پھر آپ نے جو ایک پہلا آپ کا اپنا ٹرپ کیا ایٹ دا ایج آف 12 ایئر، آپ نے 12 سال کی عمر میں آپ وسلم نے پہلا جو ایک بزنس ٹرپ کیا اپنے چچا کے ساتھ سیریا کا، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. کے بعد ادھر پھر ایک ایکسیڈنٹ بھی ہوا کہ ادھر ایک جو نیک بندہ تھا اس نے آپ کو پہچان لیا اور اس نے آپ کے چاچا کو بتایا کہ بھائی کہ آپ وسلم کو واپس بھیج دیا جائے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ آپ وسلم آگے جا کے اللہ کے نبی بنیں گے تو وہ اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے، اس لیے ان کو آپ مکہ میں واپس بھیج دیں. تو یہ فرسٹ ٹرپ پہ جب آپ 12 سال کے تھے تو اس وقت بھی آپ کے ساتھ یہ انسیڈنٹ ہوا تھا. آگے دا بیٹل آف فجار، اس کے بعد فجار کی جنگ ہوتی ہے جب آپ 15 سال کے تھے، تو اس کے ساتھ تو بیٹل آف فجار ہوئی. اس کے بعد ایگریمنٹ آف حلف الفضول، تو یہ ایک ہوا تھا، ایگریمنٹ ہوا تھا فجار کی جنگ کے بعد. ان میں بھی آپ حصہ تھے، اور اس آپریشن مکہ اس میں کہا گیا تھا کہ جو مکہ میں جو بھی مظلوم ہوگا اس کی ہیلپ کی جائے گی اور اس کو اس کے حقوق دیے جائیں گے. اس کے بعد آپ نے سیکنڈ ٹرپ کیا. سیکنڈ ٹرپ جب آپ نے کیا تو اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ آپ کی ملاقات ہوئی. وہ ایک بزنس لیڈی تھی، تو وہ ایک اچھے اور قابل عزت شخص کی تلاش میں تھی. تو پھر ان کی آپ وسلم سے ملاقات ہوئی، تو پھر آپ وسلم کی ایمانداری ان کو پسند آئی، پھر انہوں نے نکاح کا پیغام بھجوایا. تو اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں کہ سیکنڈ ٹرپ میں آپ کی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے ملاقات ہوئی تھی. اس کے بعد پھر میرج سرمنی ہوئی. میرج سرمنی آپ کی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ پھر ترتیب پائی گئی. اور اس میں کیا دیکھیے 20 کیمل آپ نے 20 اونٹ آپ نے دیے تھے جہیز میں حضرت. تو یہ آپ نے ایک دفعہ پڑھ لینا ہے. آگے جی ماڈیول 5 ہے جی ریکنسٹرکشن آف کعبہ، کہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر کیوں ہوئی. تو اس میں آپ نے اس کی ہسٹری ایک دفعہ پڑھ لینی ہے کہ مختلف وجوہات کے طور پر شروع میں اس سے لے کر مطلب اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ جو انسانیت ہے یا جو مسلمان ہیں ان کا جو مرکز ہے وہ کعبہ رہے. تو اس لیے مختلف انبیاء کرام نے اپنے اپنے ادوار میں کعبہ کو تعمیر کیا. تو آپ اس کی تفصیل بھی پڑھ سکتے ہیں کہ کس طرح مختلف ادوار میں مختلف انبیاء نے کعبہ کو تعمیر کیا. تو پھر اس طرح حضرت ہولی پرافٹ پیس باز 30 ایئر اولڈ وین قریش ڈیسائیڈ ٹو ری بلڈ کعبہ، کہ جب آپ وسلم 35 سال کے تھے تو پھر اس وقت قریش نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ کعبہ کو ری بلڈ کریں گے. اس کے ریزن کی وجوہات کیا تھی؟ کیونکہ ایک عورت کی کیئر لیسنس کی وجہ سے کعبہ کے اندر آگ لگ گئی تھی، جس کی وجہ سے مختلف جو واٹر تھا یا جو بلڈنگ تھی وہ ڈیمیج ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے یہ ڈیسائیڈ کیا جائے کہ جو کعبہ ہے اس کو دوبارہ تعمیر کیا جائے. جو پھر کیا ہوا کہ مختلف قبائل کو مختلف کام کرنے کا سونپا گیا کہ بھائی کون سے قبیلے نے کیا کام کرنا ہے. جیسے کہ ویریس پارٹس آف دا کعبہ وار ڈیوائیڈڈ امنگ دا ٹرائبز، مختلف قبائل میں ان کو بانٹا گیا کہ جو ایسٹرن وال ہے وہ بنائے گا جی بنو عبد المناف اور بنو زارہ کے لوگ جو ہیں وہ ایسٹرن وال کو بنائیں گے، اور ویسٹرن وال کو بنو سام اور بنو عدی اور بنو جا بنائیں گے. تو یہ مختلف قبائل کے اندر ڈیوائیڈ کیا گیا کہ آپ نے کس طرح کون سی دیوار کس قبیلے نے بنانی ہے. پھر ایک کنٹروورسی بھی ہو گئی کہ جو بلیک سٹون ہے حجر اسود ہے وہ کون انسٹال کرے گا. مختلف قبائل کے درمیان لڑائی شروع ہو گئی کہ ہر قبیلہ یہ چاہتا تھا کہ جو بلیک سٹون ہے جو حجر اسود ہے وہ ہم لوگ انسٹال کریں گے. تو پھر یہ ایک جھگڑا پیدا ہو گیا. پھر اس کا ایک فیصلہ کیا گیا، آپ وسلم نے اس کا فیصلہ کیا کہ آپ وسلم نے ڈیوائیڈ کر دیا کہ کہ حجر اسود تمام لوگ مل کر لگائیں گے. پھر اس کا حل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نکالا کہ جو حجر اسود کی جو انسٹالیشن ہے وہ تمام قبیلے مل کر کریں گے. پھر اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کردار ادا کیا اور اس جھگڑے کو آپ نے ختم کروایا. تو آپ کا جو لیسن نمبر 16 ہے وہ اس کے ساتھ ختم ہوتا ہے. امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے گی. اس میں آپ کو پوری وہ ایک ترتیب کے ساتھ سارے ایونٹس آپ کو 1 بائی 1 کر کے بتا رہا ہے. آپ نے ان کو ایک دفعہ صرف پڑھ لینا ہے، اور جو امپورٹنٹ ڈیٹس ہیں اور جو امپورٹنٹ انسیڈنٹس ہیں ان کو آپ نے اچھی طریقے سے یاد کرنا ہے. امید ہے آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے چینل کا بھی. اللہ حافظ.